السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی سیاسی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں اور میں آپ سننا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اب آواز اتنی پہنچ نہیں پاتی. وہ بہترین ویل آرگنائز فائر وال کے ذریعے اور وی پی این لگا کر بھی کچھ چیزیں سامنے آ سکے تو آ نہیں سکتی ہیں. میں بہرحال ہمارا کام دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے اور وہ ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے، یاد رکھیے گا، پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نے جہاد شروع کر دیا جیسے کرپشن کے خلاف جہاد، جو اس ملک میں کرپشن کا ناسور جو ہے وہ تباہی اور بربادی کر رہا ہے اس ملک کی. اس پہ میں نے سب سے پہلا ہارس اینڈ کیٹل شو اٹھایا تھا. ابھی میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں. یہ جو مختلف پروجیکٹ سے اٹھا کر سڑکوں پہ سن رہا ہے بڑا اسٹیٹ اب تو نائب صاحب ہے ہی کوئی نہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. تو وہاں پر کوششیں میں اب کر رہا ہوں. مریم صفدر نے جو حلف دے کے کیا کچھ کہا اس پہ بات ہوتی ہے. سلمان راجہ نے جو سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کوڈ کے حوالے سے جو کچھ چیزیں کہی ہیں، ذرا ایک وکیل کے ناطے اور علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں ان کی کہ انہوں نے 63 کی ججمنٹ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی ضرورت نہیں تھی اس امر کی. یعنی آپ کرنا کیا جا رہے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. مریم صفدر نے کہا کہ وہ الفاً کہتی ہیں کہ آج تک کسی سیاسی مخالف کو پکڑنے یا دباؤ کے پکڑنے یا چھوڑنے کے احکامات نہیں دیے. اب ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ جو اتنی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے وہ کس کے احکامات ہیں، وہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہے، اور گولی چلائی گئی کس کے کہنے پہ چلائی گئی، کس کے کہنے پر کارکنوں اور قائدین کو اغوا کیا گیا، لوگوں کے گھر توڑے گئے، ڈیٹینشن آرڈر جاری کی، 144 کا نفاذ کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا پامال عورتوں کے ساتھ تذلیل کیا گیا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں پنجاب کے اندر. یہ سارا یعنی دیکھیں نا، اپنا چلیں اپنا موٹر وے تو سمجھے فاقیہ کو ہم نے بند کر دی، خندقیں کس نے کھودی؟ جواب دینا ہے. نظر بندی کے آرڈر، 144 کا نفاذ، یہ سارا کیسے کہیں گے؟ اور آپ کے کہنے پہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے تدارک کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ کیا آپ نے تحقیق کی کہ یہ کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کون سی پیرل گورنمنٹ یہ چل رہی ہے؟ ناحق قید میں پڑے لوگوں کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ لوگوں کی کوئی داد رسی کی؟ وہ بھی تو عوام ہے نا، سب کی ذمہ داری بھی آپ ہی ہیں، اور ان کا جواب بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ ہی کو دینا ہوگا. یاد رکھیے گا، آپ ہی کو دینا ہوگا. لیکن اگر نہیں کر رہے، جیسے سرفراز ڈوگر صاحب ماشاء اللہ وہ چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے حکومت نے پسند کیا، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تمام ججز میرے ساتھ چلیں. اب یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات جو ہے نا، عامر الیاس رانا نے جو کہ اسلام آباد میں اب آؤٹ آف ٹرن اپیلیں نہیں لگیں گی. اب یہ ایک انوکھی بات کہی ہے، وہ اس لیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کو اندر رکھنا ہے. اور چلیں اپیل نہ آپ لگائیں، آپ سسپینشن تو لگتی ہے نا جی، کس نے کا سسپینشن لگا؟ اور یہ سیاسی بات ہے ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اب درجنوں کیس کی سماعت کرنی ہوگی تاکہ ادھر ادھر خطوط لکھنے کی جگہ سائلنٹ کے کیسز پر فیصلے ہوں گے. افسروں کو طلب کرنے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات کرتے، پتہ نہیں کس قانون کے تحت یہ بات یہ کر رہے ہیں. اور کسی آئینی عہدیدار کو طلب کرنا تو طلب کریں، فیصلے کریں، بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کر بیٹھے کہہ رہے ہیں ٹیکس کے کیسز پر اسپیشل ڈویژن بینچ بن رہا ہے، جسٹس بابر ستار اور جسٹس نمر فضل. یعنی عامر الیاس رانا وکیل تو نہیں ہے، صحافی ہیں. تو یہ ساری باتیں ان تک کیسے آ گئی؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر فل کمانڈ سنبھال چکے ہیں، تمام ججز کے کیسز لگانے کا مکمل طریقہ کار بنا چکے ہیں اور وہ فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، خطوط پر نہیں. گزشتہ ادوار میں اٹل فیصلہ یا حتمی بیان چیف جسٹس کا ہوا کرتا تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تو پتہ ہے وزیر قانون جو بیان دیتے ہیں وہ اٹل ہوتا ہے. وزیر قانون ترمیم کے بعد پہلی بار کہہ چکے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن اپیلیں نہیں لگیں گی. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اپنی باری سے کیا مراد ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن کالی پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیٹ 17 اپریل آ گئی 2 ماہ کے بعد. تو یہ لوگ تو سوال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. اور 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ضمانتوں کی درخواست سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے آئی. وہ بڑا انوکھا سا ایک کام ہوا ہے. وہ 2.5 ماہ سے زائد دنوں میں 26 نومبر کے تناظر میں کثیر تعداد میں جیلوں میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں ضمانتیں لگی ہوئی تھیں.
اور ATC بینچ پنڈی سے پہلے یہ ضمانتیں خارج ہوئی، 1.5 ماہ کے دوران یہ ضمانتیں ہائی کورٹ میں دائر ہوئی، نوٹس ہوئے، سب ضمانتوں کو اکٹھا رکھا گیا کہ ایک ہی دفعہ سن کر فیصلہ کر لیا جائے۔ کمرہ عدالت وکیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ATC پنڈی کا ضمانت خارج کرنے کا آرڈر غیر قانونی ہے۔ بجائے ضمانت دینے کے لیے عدالت نے ضمانتیں ریمانڈ کر دی، واپس اطلاع دہشت گردی کی کورٹ میں بھیج دیا۔ وہاں دوبارہ چلے گا، وہاں دوبارہ سنا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر ضمانتیں خارج ہوں گی۔ یہ بڑا ایک سوال ہے۔ اور دیکھنا آرڈر میں غلطی تھی نا تو کالعدم قرار دے کے ضمانتیں دینی چاہیے تھیں، ضمانتیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ملزمان جو ہے نا وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اور اشتہار دہشت گردی کی عدالت دوبارہ سنے گی اور پھر فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے کہانی جو میں نے آپ تک رکھی ہے۔ ہم عموماً ایسا نہیں دیکھتے کہ سیاسی کیسز ہیں، سیاسی کیسز کو سیاسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے چیزوں کو، اس طرح نہیں دیکھا جاتا، نہ اس طرح سے معاملات کو لے کے جایا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح کے کیسز جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک ہی ڈائریکشن کے، ایک ہی سٹائل میں لے کر جاتے ہیں۔ اور سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو اس طرح لے کر چلیں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، عدالتوں کو جو پیک کرنے کا بات کہی جا رہی ہے آپ کے سامنے، سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹوں میں ججز آ گئے اور حکومت وقت سکون میں ہے۔ حکومت وقت کو کسی نے کوئی ہاتھ نہیں لگانا۔ ایون ججز بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کون کا سخت راستہ لیتا ہے، کون سخت بات کرتا ہے، یہی دیکھنے والی باتیں بھی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے جو دلائل تھے، اور ایک موقف تو دیکھیں وہ میں اتفاق بھائی عزیر بنڈاری نے بھی کہا، فیصل صدیقی نے بھی کہا، لیکن سلمان راجہ اس بات پہ اڑے رہے اور دلائل ان کے اچھے تھے کل وقت جتنا انہوں نے دلائل دی ہیں۔ اور اکثر وقت جو ہے آئینی بینچ پہ سکوت تھا، یعنی خاموشی رہی۔ اور لیکن ان کا یہ دلائل جو ہے 63 والا، یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگا، لیکن ہم چلیں وہ آئین دوبارہ تحریر کرنے والا کہ آئین تحریر نہیں ہوا دوبارہ، چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اثرات بھی دیکھنے ہوں گے۔ آرٹیکل 63 کو کیا ری رائٹ کیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا گیا۔ یہ اب سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ کیا گیا، نہیں بالکل نہیں کیا گیا۔ امانت میں خیانت ہے۔ میں نے جو بحث کی ہے اس لیے مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اس سے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ ہوئی، بالکل ہوئی۔ آرٹیکل ایک ہی تشریح کو ریورس کیے بغیر 26 ترمیم ممکن تھی؟ بالکل نہیں ممکن تھی۔ یعنی یہ بھی تو دیکھ رہے ریکارڈ کے اوپر، بھئی وہ جب ریورس ہوا تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات ہوئی، قاضی فائز نے 26 کے حق میں 63 کو عین وقت میں ریورس کیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جیسے قاضی فائز کے اپنے ساتھی نے اعتراف کیا کہ ٹائپنگ غلطی تھی، اس کے اثرات ہم نے دیکھے۔ کس جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا؟ جواب اکثر تحریک انصاف کو۔ اور معتبر ہیں، سب منجے ہوئے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ اور 63 نظر ثانی کی تعریف کرنا کیا عدالت میں مجبوری تھی؟ جواب ہے نہیں۔ آئینی بینچ کے چہرے کھل اٹھے اور تعریف بھی کی، مگر عدالتیں فتح کرنے کی بنیادی 26ویں ترمیم اور اس کے پیچھے جسٹس قاضی فائز کا رول جو ہے وہ 63 فیصلے کا سراہنا جو ہے نا، اس کو سراہنا تعریف کرنا، یہ وکیل کی قانونی سمجھ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ 63 کی تعریف، نرسنے کے فیصلے کی تعریف کرنے کا ضرورت ہے؟ ہمارے اصولی موقف ہے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، جس جگہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وکیل کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ رہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنا نقطہ نظر سے چیزوں کو سنبھالنا چاہتا ہے اور اسی طرح سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ یہ تو جنرلائز باتیں ہیں، جتنا بھی مرضی ہم کہہ دیں۔ آنے والے حالات میں کوئی اتنے اچھے نہیں دیکھ رہا، میں اچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اتنے اچھے بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وابستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔